أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق اللہ العظیم. ترجمہ یہ ہے اور ہم نے تمام پیغمبروں کو خاص اس واسطے مبعوث فرمایا ہے کہ بحکم خداوندی ان کی اطاعت کی جائے، اور اگر جس وقت اپنا نقصان کر بیٹھے تھے تو اس وقت وہ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے اور رسول بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے، تو ضرور اللہ تعالیٰ کو توبہ کا قبول کرنے والا، رحمت کرنے والا پاتے. پھر قسم ہے آپ کے رب کی، یہ لوگ ایماندار نہ ہوں گے جب تک یہ بات نہ ہو کہ ان کے آپس میں جو جھگڑا واقع ہو اس میں یہ لوگ آپ سے تصفیہ کرائیں، پھر اس آپ کے تصفیہ سے اپنے دلوں میں تنگی نہ پائیں اور پورا تسلیم کر لیں. تو ماقبل میں منافقین کا جو قصہ پیش آیا تھا، منافق یہودی کے فیصلے کا، جس میں منافق قتل ہو گیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے، اور انہوں نے قصداً قتل کیا تھا چونکہ وہ آپ کے فیصلے کا منکر ہوا تھا. تو وہ سارا قصہ پیچھے تفصیل سے گزر چکا. تو چونکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی تھی، انکار کیا تھا، تو آپ کے انکار کی وجہ سے وہ مرتد شمار ہوا اور قتل ہو گیا. تو اب اس آیت میں ایک ضابطہ اور کلیہ بیان کیا جا رہا ہے کہ فرمایا ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو رسول بھی بھیجا وہ اسی لیے بھیجا کہ سب لوگ فرمان خداوندی کے موافق ان کے کہنے کو مانیں اور ان کی اطاعت کریں. تو معلوم ہوا ہر زمانہ کے رسول کی تابع داری اس کی امت پر خدا تعالیٰ کی طرف سے فرض ہوتی ہے. مگر یہاں ایک بڑے کام کی بات سن لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں بھی باذن اللہ کی قید لگا دی. مطلقاً نہیں فرمایا ما ارسلنا من رسول الا لیطاع بس، بلکہ آگے باذن اللہ کا اضافہ کر دیا، اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کے اذن کے ساتھ. تو مقصد یہ ہے کہ اللہ کے فرمان کے مطابق رسول کا حکم مانا جائے، یہ نہیں کہ اپنے خود ساختہ عقیدہ کی بنا پر کسی چیز کو اطاعت رسول سمجھ لیا جائے. یعنی جو اطاعت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اطاعت ہے، وہ اطاعت مراد ہے جو شریعت میں اطاعت سمجھی جاتی، اور اپنی طرف سے کوئی بنا لے اور وہ حقیقت میں اللہ کے فرمان کے مطابق ہی نہ ہو. مثلا کوئی اطاعت رسول سمجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنے لگے یا آپ کی قبر مبارک کو سجدہ کرنے لگے، تو اس کی اجازت نہیں دی جا رہی. جی آگے یہ بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ رسول کو بھیجتے ہیں تو اس غرض سے بھیجتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے موافق بندے رسول کی اطاعت کریں. تو اب اس کو اطاعت کرنی چاہیے تھی، منافقین کو چاہیے یہ تھا یہ کہ پہلے ہی سے دل و جان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اور ارشاد کو بلا تأمل تسلیم کر لیتے. لیکن اگر شامت نفس سے غلطی اور حماقت ہو بھی گئی تھی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انحراف کیا، تو اگر بعد میں بھی متنبہ ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی اس غلطی کی معافی چاہتے، یعنی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، آپ کے پاس پہنچ کر آتے، آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ سے معافی چاہتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دعا کرواتے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، آپ بھی ان کے لیے دعا کر دیتے،
تو فرمایا لوجد اللہ تواب الرحیمہ، تو پھر وہ حق تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لیتے، مگر انہوں نے تو اور برا کیا، یہ غضب کیا۔ اول تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انحراف کیا، پھر جب اس کا وبال ان پر پڑا، بندہ قتل ہو گیا، تب بھی متنبع اور تائب نہ ہوئے، بلکہ جھوٹی قسمیں کھانے لگے اور تعویلیں گھڑنے لگے۔ جی ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ہم تو صرف اس لیے آئے تھے، اس لیے یہ کہ کوئی صلح شلح ہو جائے، کوئی موافقت شوافقت ہو جائے۔ تو بہرحال یہ منافقین کی اسی تردید کے سلسلے میں آ رہا ہے، یہ کہ ان لوگوں نے پھر بھی متنبع نہیں کیا اور صحیح طریقے سے نہیں چلے۔ یہاں ایک خاص شرط لگائے گی منافقین کی توبت کی قبولیت کے لیے، جی کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کراتے کب؟ جب اللہ سے معافی مانگیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے معافی مانگے۔ تو یہاں خاص شرط ہے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، رسول بھی ان کے لیے معافی مانگیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ غالباً اس لیے کہ انہوں نے وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت پر ایک طرح کا حملہ کیا، کہ آپ کے فیصلے کو نظر انداز کیا اور آپ کے حکم کے خلاف کیا اور انحراف کیا، اور یہ کر کے آپ کو تکلیف پہنچائی، ایذا پہنچائی۔ اس لیے اس جرم کی توبہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کو شرط کر دیا گیا کہ آپ ان کے استغفار کریں گے، تب کیا ہے اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنا ہوگا ان کی، ورنہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول نہیں کریں گے۔ آگے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، تو وہ مومن ہی تب ہو سکتے ہیں کہ اگلی 3 شرطیں پوری کریں۔ تو گویا ایمان کی 3 شرطیں یہاں ذکر کی جا رہی ہیں اگلی آیت میں۔ تو فرمایا تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہیں جی، حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، 1 ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، 2 اور ویسلموا تسلیما، 3، یہ 3 شرطیں ہیں۔ تو پہلی شرط حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل مانیں، جب آپس میں کسی اختلاف کی نوبت آئے تو آپ کو حکم بنا کر اس قضیہ یا اختلاف کا فیصلہ کرائیں، اصل حکم آپ کو ہی ماننا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ لا یجدوا فی انفسہم حرجا، یعنی آپ نے جو فیصلہ کر دیا ہے نا تو اس فیصلے پر راضی ہوں، دل میں کوئی تنگی نہ پائیں کسی قسم کی۔ تیسری شرط یہ وَيُسَلِّمُوا تسلیما، یعنی اس فیصلے کو پورے طریقے سے دل و جان سے خوشی سے قبول کریں، اور آپ کے فیصلے کے خلاف زبان یا دل میں کوئی گلہ یا حرف شکایت نہ لائیں۔ تو مطلب یہ ہے اس کا ساری باتوں کا کہ محض زبانی اقرار سے بندہ مومن نہیں بنتا، جب تک زبانی اقرار کے ساتھ عملی طور پر بھی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ اور حکم نہ مانے، اور آپ کا فیصلہ دل سے قبول نہ کرے، اور فیصلہ اپنے خلاف ہونے کی صورت میں جی رنجیدہ نہ ہو، اور زبان پر کوئی شکوے شکایت کا حرف نہ لائے۔ تو اس آیت قرآنی پر عمل صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ آپ کے بعد اب آپ کی شریعت مطہرہ کا فیصلہ خود آپ ہی کا فیصلہ ہے، کیونکہ شریعت آپ لائے ہیں، آپ کے احکام ہیں، اس لیے یہ حکم قیامت تک اسی طرح جاری ہے کہ آپ کے زمانہ مبارک میں تو خود بلا واسطہ آپ سے رجوع کیا جاتا تھا، اور آپ کے بعد آپ کی شریعت کی طرف رجوع کیا جائے گا جو در حقیقت آپ ہی کی طرف رجوع ہے۔ پھر آگے یہ فرمایا فیما شجر بینہم، یہ جو فرمایا گیا اس آیت میں کہ آپس میں جھگڑوں میں، تو جھگڑے صرف معاملات میں یا حقوق میں نہیں مراد جی، بلکہ یہ عام جھگڑے ہیں، عقائد کے جھگڑے ہوں، نظریات کے ہوں، اور اختلافی نزاعی مسائل مختلف قسم کے ہیں، سب کو شامل ہے۔ یعنی جس قسم کی جھگڑے ہیں، مالی ہوں یا اور معاملاتی ہوں یا اور کوئی عقائد کے ہوں، دوسرے تیسرے جو بھی جھگڑے ہیں، سب جھگڑے شریعت کی طرف لے جائیں۔ تو مقصد یہ جب بھی کسی مسئلہ میں اختلاف کی نوبت آ جائے یا باہم جھگڑتے رہنے کی بجائے دونوں فریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں، یعنی آپ کی شریعت مطہرہ کی طرف رجوع کر کے مسئلہ کا حل تلاش کریں اور شریعت سے فیصلہ چاہیں اور اس کو بخوشی تسلیم کریں، خواہ کسی کے خلاف ہو یا موافق ہو۔ اصل تو راضی ہونا ہے شریعت پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر راضی ہونا ہے تو پھر ہر زمانے میں آپ کی شریعت چونکہ موجود ہے جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد قیامت تک آپ کی شریعت موجود ہے۔ پھر اس آیت میں خصوصاً تاکیدی حکم بھی دیا گیا، فلا وربک، لا یہاں زائدہ ہے جی، اور
واو قسمی آئے تو مانا یہ تیرے رب کی قسم، تو مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے قسمیں تو کھائی ہیں قرآن پاک میں، بہت سی چیزوں کی مخلوق کی قسمیں کھائی ہیں، لیکن یہاں جو قسم ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات مقدس کی قسم کھائی ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم تھوڑی سی جگہوں پر کھائی ہے، کوئی تقریباً کل 7 جگہ بنتی ہیں، تو یہ جگہ بھی ہے ان میں سے، ورب کا قسم ہے تیرے رب کی، اور باقی جگہوں میں مخلوق کی قسمیں کھائی گئی ہیں۔ تو یہاں تاکید مزید جو ہے ثابت ہو رہی ہے، تو قسم کھانے سے مقصود ہی تاکید ہوتی ہے، تو مقصد تاکید سے اس لیے یہ ہوتا ہے کہ بندوں پر حجت پوری ہو جائے اور کسی قسم کی ادنا شبہ شک کی گنجائش بھی باقی نہ رہے۔ تو بہرحال یہ 2 آیات تھیں، یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اتباع نصیب فرمائے اور آپ کے خلاف کرنے سے پوری امت کو بچائے۔ جی آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔